عام طور پہ 20-22 سال کے میرے تجربے میں یہی بات میں نے دیکھی ہے کہ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جو عمل جو وظیفہ دیا جائے وہ عام یا اپنی طرف سے نہ بتایا جائے، اور ایسا عمل ہو جو آزمودہ ہو، جو کسی ایسے انسان کا بتلایا گیا ہو جس کے عملیات سر چڑھ کے بولتے ہیں قریشی صاحب چینل پہ۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے عملیات بتائے جاتے ہیں، الحمدللہ اسی لیے لوگوں کو فائدہ بھی ملتا ہے۔ اور آج کا عمل اسی کڑی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں عمل بتا رہا ہوں۔ اس عمل کو خاص طریقے سے کیا جاتا ہے جب یہ آپ طریقے سے عمل کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو دو انسانوں کو ملنے سے روک سکے۔ آگ اور پانی کے ذریعے کیا جانے والا یہ عمل ہے، ایک خاص عمل اور خاص وظیفہ پڑھا جاتا ہے۔ وظیفہ سورہ فاتحہ کا کیا جاتا ہے، اور عمل جو بتاؤں وہ آپ نے جو الفاظ میں کہوں وہ آپ نے میرے مطابق کہنے ہیں۔ جیسے ہی آگ اور پانی ایک ہوتے ہیں، یعنی جلتے ہوئے چولہے پہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں عام طور پہ یہ چولہا ہوتا ہے، پچھلے وقتوں میں یہ عمل جو ہے یہ میں بتا دوں کہ لکڑیوں پہ، اور عام طور پہ یہ کوئلے پہ، کیونکہ لکڑیاں وغیرہ گھروں میں جلائی جاتی تھی تو اس پہ یہ عمل کیا جاتا تھا۔ اس عمل کے بعد دو انسان ایک ہو جاتے ہیں، جہاں زمین آسمان ایک نہیں ہو سکتے، آگ پانی ایک نہیں ہو سکتے۔ اس عمل کے بعد دونوں ایک ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ عمل ادھر مکمل ہوتا ہے جو دو انسان آپس میں ایک کبھی نہیں ہو پا رہے ہوتے، وہ آپ اپنی نظروں سے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ جب چولہے کی طرف آپ نے دھیان لگانا ہوتا ہے، جو چولہا جل رہا ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے تصور دوسرے انسان کا لانا ہوتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ انسان جیسے آگ میں، محبت کی آگ میں وہ جل رہا ہو۔ جتنا زیادہ دھیان لگائیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلے سورہ فاتحہ جو ہے اس عمل میں اپنے سر پہ داہنا ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے سر پہ رکھ کے، فور ہیڈ جو ہوتا ہے ماتھے پہ، وہاں پہ رکھ کے سورہ فاتحہ صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھ دی ہے۔ باوضو ہو کے عمل کرنا ہے، ناپاکی میں نہیں کرنا، کسی کے سامنے کسی کو بتا کے نہیں کرنا، دھیان ادھر ادھر لگا کے نہیں کرنا، بے یقین سے کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ لازمن ملتا ہے۔ آپ نے اب تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لے لینا ہے۔ پانی جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، گندا پانی، جوتا جو ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے جوتا، استعمال شدہ آدھا پیا ہوا آدھا چھوڑا ہوا پانی وہ کبھی استعمال نہیں کرنا، ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا، نفرت پیدا ہوگی، یہ میں پہلے بتا دوں، برکت جاتی رہے گی۔ پانی نلکے سے، نل سے نیا پانی لیں، تازہ پانی لیں، اس پہ عمل کریں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا خرق النار الخبی، اس کو آپ نے 6 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس پانی پہ 6 مرتبہ یہ عمل پڑھا جائے گا۔ 6 مرتبہ آپ نے جب پڑھنا ہے، اور 6 مرتبہ ہی چھینٹے مارے جاتے ہیں اس میں آگ پہ، اس پانی کے، اس کے بعد آپ نے چھینٹے مارنے ہیں۔ جب 6 مرتبہ آپ اس کو، میں دوبارہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، خرق النار الخبی، آپ نے یہ 6 مرتبہ جب پڑھنا ہے تو اس وقت آخری دفعہ جب پڑھیں گے پھر آپ نے اس پانی پہ پھونک مارنی ہے، اور دھیان آپ کا اس محبوب کی طرف، اس انسان کی طرف ہی ہونا چاہیے۔ یہ چولہا جل رہا ہے، ساتھ پانی پڑا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہی پانی ہے جس پہ ہم نے وہ عمل پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے آگ کی طرف کم از کم 1 سے 3 منٹ تک، جتنا آپ چاہیں دھیان لگا سکتے ہیں، زیادہ بھی وقت لے سکتے ہیں، لیکن شور شرابے میں من نہ کریں، آرام سے دھیان لگائیں، اور دل میں اس کے بارے میں سوچتے جانا ہے، نام لیتے جانا ہے اس کا دل میں جس کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب اچھی طرح آپ کا دھیان اس کی طرف مکمل لگ جائے، آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں اس انسان کو سامنے محسوس کر رہا ہوں، میں اسے اس آگ میں، محبت کی آگ میں، یہی محسوس کرنا، یہ محبت کی آگ ہے، اس میں تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں، ایک پانی کا چھینٹا اس آگ پہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلا چھینٹا لگ گیا، اس کے بعد دوبارہ ساتھ ہی دوسرا چھینٹا، نام لیتے جانا ہے، تیسرا، اس طرح چوتھا، پانچواں، اور پھر چھٹا، اس کے ساتھ ہی چولہا بند کر دینا ہے، کیونکہ اوئلے جو ہوں گے وہ خود بخود بند ہونا شروع ہو جائیں گے پانی جب ڈلے گا۔
باقی پانی جو ہے اس کا بھی میں طریقہ بتاتا ہوں۔ چولہا لازماً ساتھ ہی بند کرنا ہے۔ ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنے چولہے کے جو نوزل ہوتا ہے جو اسے بند کیا جاتا ہے، نوب ہوتی ہے، اس سے بند ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد بقیہ پانی جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی پودا ہو، کوئی بھی ایسی جگہ ہو جو صاف ہو، وہاں پہ اس پانی باقی کو بہا دیا جاتا ہے۔ جیسے یہ پانی بہہ جاتا ہے، بہتر ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مٹی نکال کے وہاں پہ یہ پانی ڈالا جائے۔ جیسے یہ پانی ڈلتا ہے، باقی کا پانی ضائع نہیں ہوتا، عمل آپ کا پہلے مکمل ہو چکا ہے، آپ کو اس کا خود اثر نظر آتا ہے۔ اجازت کریے، گزارش ہے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں۔ فائدہ ہو تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے، وہی ذات فائدہ دینے والی، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور خاص دعا میں نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں، اپنا مسئلہ ضرور بتایا کریں تاکہ اس پہ میں عمل دوں۔ کوئی بھی مسئلہ ہوا کرے، کوشش ہوتی ہے میں اس پہ ضرور بتاؤں۔ کمنٹس میں نام چھوڑنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، دعائیں تقدیر بدلتی ہے، نام چھوڑ دیا کریں بس۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے۔ اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے، جو بھی پریشان ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔